السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلہ میں کہ اگر کسی کی بیوی ہم بستری سے بغیر کسی عذر انکار کرتی رہے تو اس صورت میں شوہر کیا کرے؟ اگر شوہر کوئی گناہ کر لے تو اس گناہ کی ذمہ دار بیوی ہوگی یا نہیں؟ سائل عبد الغفار، اعجاز نگر، بریلی شریف۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ باسمہ تعالی الجواب بعون الملک الوہاب۔ اللہم ہدایت الحق والصواب۔ شریعت نے جس طرح شوہر پر بیوی کا نان و نفقہ اور دیگر حقوق لازم کیے ہیں، اسی طرح بیوی کو بھی اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کا حکم دیا ہے۔ دیگر احکام کی طرح شوہر کی جسمانی ضرورت و خواہش کی تکمیل بھی بیوی پر لازم و ضروری ہے۔ بیوی کی طرف سے نفرت اور بیزاری کا اظہار اس کے لیے سخت گناہ کا باعث ہے۔ شوہر کے مقام کا اندازہ اس حدیث پاک سے لگایا جا سکتا ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها۔ جامع الترمذی، حدیث نمبر 1159۔ ترجمہ: اگر میں کسی کو کسی کے لیے سزا کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سزا کرے۔ لہذا بغیر کسی عذر شرعی کے عورت کو شوہر کی طبعی ضروریات پورا کرنے سے انکار کرنا ہرگز جائز نہیں۔ ایسی عورت پر احادیث میں بہت سخت وعید آئی ہے، جیسا کہ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح۔ بخاری شریف، حدیث نمبر 3237۔ ترجمہ: جب کسی شوہر نے اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلایا اور وہ نہ آئی، پھر اسی طرح غصہ کی حالت میں اس کے شوہر نے رات گزاری، تو صبح تک سارے فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ انہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دوسری حدیث ان الفاظ کے ساتھ مروی ہے: قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: اذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع۔ بخاری شریف، حدیث نمبر 5194، مسلم شریف، حدیث نمبر 1436۔ ترجمہ: حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: جب کوئی عورت اپنے شوہر کے بستر کو چھوڑ کر رات گزارتی ہے تو فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے۔ انہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور روایت اس طور پر ہے: قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: والذی نفسی بیدہ ما من رجل یدعو امرأته الى فراشها فتأبى علیہ الا کان الذی فی السماء ساخطا علیہا حتی یرضى عنہا۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 1736۔ ترجمہ: رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، جو شخص اپنی بیوی کو اپنے پاس بستر پر بلائے اور وہ انکار کر دے تو باری تعالی اس سے ناراض رہتا ہے یہاں تک کہ شوہر اس بیوی سے راضی ہو جائے۔ ایک اور روایت حضرت طلق بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے: قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم:
اذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. ترمذی حدیث نمبر 1080. ترجمہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مرد اپنی بیوی کو اپنی حاجت کے لیے بلائے تو وہ ضرور اس کے پاس آئے، اگرچہ چولہے پر روٹی بنا رہی ہو، یعنی تب بھی چلی آئے۔ ان تمام احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ خاوند کی جنسی خواہش پوری کرنے سے بیوی کا بلا وجہ انکار کرنا کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ یہ مرد کا عورت پر ایسا حق ہے جسے پورا کرنا عورت پر لازم ہے۔ لیکن مرد کے لیے بھی عورت کی صحت اور طبیعت کا خیال رکھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ نیک اور بہترین عورت کی ایک خوبی شوہر کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی نہ کرنا اور شوہر کو خوش رکھنا بھی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس عورت کی موت ایسی حالت میں آئے کہ مرتے وقت اس کا شوہر اس سے خوش ہو، وہ جنت میں جائے گی۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے عن ام سلمہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ۔ جامع الترمذی حدیث نمبر 1161۔ لہذا صورت مسئولہ میں عورت پر لازم ہے کہ وہ اپنی اس حرکت سے توبہ کرے، اپنے شوہر سے معافی مانگے اور آئندہ اس کی اطاعت و فرما برداری کرتی رہے۔ جب بھی شوہر تکمیل خواہش کے لیے طلب کرے تو بلا عذر فوراً حاضر ہو جائے۔ لیکن اگر کسی کی بیوی بار بار بلانے پر بھی نہیں آتی اور اسے گناہ ہو جانے کا اندیشہ ہو اور وہ صاحب استطاعت ہو تو چاہیے کہ وہ دوسرا نکاح کر لے۔ خدا نہ خواستہ شوہر اگر کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے تو شوہر خود اس گناہ کا ذمہ دار ہوگا، اسی سے اس گناہ کا مواخذہ ہوگا۔ البتہ بیوی سے شوہر کو ناراض کرنے اور اس کی حاجت پوری نہ کرنے کا مواخذہ ہوگا۔ واللہ تعالی ورسولہ العالی عالم بالصواب۔ فقیر قادری ذوالفقار احمد رضوی علیمی کٹیہاری، خادم التدریس والافتاء جامعہ تحسینیہ ضیاء العلوم نورانی مرکز کاکا ٹولہ پرانا شہر بریلی شریف، بتاریخ 29 ذوالحجہ سن 1446 ہجری۔